بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم جن ٹاپکس پر بات کرنے والے ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جنت میں ہوئی یا زمین پر۔ ناظرین، علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا جنت میں حضرت آدم و حوا علیہم السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی یا نہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے ہاں اولاد صرف زمین میں پیدا ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ قابیل اور اس کی بہن جنت میں پیدا ہوئے، واللہ عالم بالصواب۔ اور ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے ہاں ہر دفعہ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور حکم یہ تھا کہ ایک جوڑے کی لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے کے لڑکے سے کر دی جائے، اور دوسرے جوڑے کی لڑکی کی شادی پہلے جوڑے کے لڑکے سے کر دی جائے۔ یہ سلسلہ کافی مدت تک چلتا رہا، اور ایک وقت میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی باہمی طور پر جائز نہ تھی۔ ناظرین، اب ہم ذکر کریں گے قابیل اور حابیل کے واقعے کا۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، ترجمہ: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہوا اور اپنے گناہ میں بھی، پھر تو زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ردنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا، اے افسوس، مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام سے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے، اور حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا، اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے حابیل کی شادی ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور آدم علیہ السلام خود حج کرنے کو مکہ شریف چلے گئے، اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا۔ انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ زمینوں اور پہاڑوں کو کہا، وہ بھی انکاری ہو گئے، اور قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی تازی بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریوں والا تھا، اور قابیل نے اپنی کھیت سے ایک ردی اور نکما گٹھا پیش کیا کیونکہ وہ کھیتی والا تھا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے۔ اس پر حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی طریقوں سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ اللہ کی قسم، آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا حابیل زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ اپنے بھائی پر نہ اٹھایا۔ حضرت ابو جعفر باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کرنے کے موقع پر موجود تھے، اس لیے قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور میرے لیے تو نے دعا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کے لیٹ ہونے کے متعلق معلوم کرے۔ قابیل گیا، حابیل سے ملاقات ہو گئی۔ قابیل نے کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آیا، اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے گلا دبا کر اور منہ سے درندوں کی طرح کاٹ کر اس کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے، ترجمہ: اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تیرے اوپر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حابیل اچھے اخلاق والا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، اور اس لیے بھی کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل کا آگ میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا حال ہے؟ وہ کس وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کے ارادے سے آیا تھا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں پکڑا جائے اور اپنے گناہ میں بھی، پھر جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ ناظرین، دوسرا ٹاپک آج کا، کیا مقتول کے گناہ قاتل کے ذمہ لگ جاتے ہیں؟ احادیث مبارکہ سے ثابت تمام معلومات پیش خدمت ہے۔ میرے گناہ سے مقصود میرے ساتھ لڑائی کرنے کا گناہ ہے، اور تیرا گناہ سے مقصود کہ تیرے ساتھ دوسرے گناہ بھی ہیں۔ یہ بات مجاہد، سدی، ابن جریر اور دیگر مفسرین نے کہی ہے، اور اس سے یہ بات ہرگز نہیں نکلتی کہ قتل کی وجہ سے مقتول کے گناہ قاتل کے ذمہ لگ جاتے ہیں، اور ابن جریر نے اس کے خلاف پر اجماع نقل کیا ہے، جبکہ بعض جاہل قسم کے لوگ اس کی دلیل میں یہ حدیث نبی پیش کرتے ہیں کہ قاتل نے مقتول کے ذمہ کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کتب احادیث میں سے کسی میں یہ روایت صحیح یا سند حسن کے ساتھ مروی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی ضعیف سند ہے۔ ہاں، یوں ہے کہ قیامت کے دن اتفاقی طور پر یہ شکل پیش آ سکتی ہے کہ مقتول قاتل سے اس کی نیکیوں کا مطالبہ کرے گا، اور نیکیاں اس کے مطالبہ کے مطابق پوری نہ ہو سکیں گی، اس کے ظلم کے برابر نہ ہوں گی، تو اب مقتول کی برائیاں قاتل کی طرف منتقل ہو جائیں گی، جیسے کہ اس کے علاوہ دوسرے مظالم کے متعلق صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور قتل بڑے گناہوں میں سے ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا
ان قریب فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ میرے گھر میں داخل ہو جائے اور اپنا ہاتھ میری طرف پھیلائے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جا۔ اور یہی حدیث ابن مردویہ نے حضرت حذیفہ بن یمان سے مرفوعاً روایت کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے بہتر کی طرح ہو جا۔ نسائی کے سوا صحاب سنن اور مسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو بیان کیا ہے، جیسا طریقہ کوئی رائج کرے گا تو اس کو قیامت تک اس کا حصہ ثواب و گناہ ملتا رہے گا۔ دمشق کے شمال میں کاسیون ایک پہاڑ ہے، وہاں مغارۃ الدم نامی ایک پہاڑ ہے۔ اس کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو یہاں قتل کیا تھا، اور یہ بات اہل کتاب سے منقول معلوم ہوتی ہے۔ حافظ ابن عساکر نے ایک بزرگ احمد بن کثیر کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ایک صالح اور نیک آدمی تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور جناب حابیل کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے احمد بن کثیر نے حابیل سے حلفاً پوچھا کہ کیا وہ یہی جگہ ہے جہاں اس کا خون بہایا گیا؟ تو حابیل نے قسم اٹھا کر کہا کہ ہاں یہی وہ جگہ ہے، اور کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو بابرکت اور دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دے۔ اللہ نے اس کی بات قبول فرما لی، اور اس کی تصدیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ میں اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مگر واضح رہے کہ یہ ایک خواب ہے، اگرچہ اس کا صحیح ہونا ثابت بھی ہو جائے تو اسے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ خواب حجت نہیں ہوتے۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے اب دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، افسوس کہ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کی مثل ہو جاتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، پس وہ پشمانوں میں سے ہو گیا۔ بعض نے کہا ہے کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو 1 سال تک اسے اپنی پشت پر اٹھائے رکھا، بعض نے 100 سال تک اٹھائے رکھنے کی بات کی ہے۔ وہ اسی حالت میں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ صدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند سے صحابہ سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں کوے آپس میں بھائی تھے، وہ آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر زمین کرید کر اس کوے کو اس میں پھینکا اور اسے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ حالت دیکھی تو اس نے بھی ایسے ہی کیا اور اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا، اور کہا کہ ہائے افسوس، میں عاجز آ گیا کہ اس کوے کی طرح ہو جاتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر بہت غمگین ہوئے اور اس بارے میں شعر کہے۔ ان اشعار کا ترجمہ: یہ علاقے اور علاقے والے بدل گئے، زمین کا چہرہ خاک آلود اور بدصورت ہو گیا، اور ذائقے والی چیز تبدیل ہو گئی، اور ہنس مکھ چہرے کی تازگی ماند پڑ گئی۔ آدم علیہ السلام کو جواب دیا گیا، اے قابیل کے باپ، وہ دونوں مارے گئے اور زندہ ذبح کیے ہوئے مردے کی طرح ہو گیا۔ خوشی خوف کی نظر ہو گئی، اب غم واندوا کی چیخو پکار ہی باقی رہ گئی ہے۔ ان اشعار کا آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہونا محل نظر ہے، قابل غور ہے۔ ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زبان میں غم کا اظہار کیا ہو
بعد میں کسی نے اس کو اشعار کا جامہ پہنا دیا ہو، اور اس کے متعلق کئی اقوال ہیں، واللہ عالم۔ مجاہد نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو جلدی اس کو سزا مل گئی، اس کی پنڈلی ران کے ساتھ چپک گئی اور اس کا چہرہ سورج کی طرف رہتا تھا، اس کے گھومنے کے ساتھ گھومتا رہتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ اس کے بغض و عداوت اور حسد کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا آدمی کو دنیا میں دے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہوگی۔ ناظرین، اب ذکر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا۔ میں نے اہل کتاب کے ہاتھوں میں کتاب دیکھی جس کو وہ تورات کا نام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور عدن کی مشرقی جانب نود میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اہل کتاب اس کو قنین کہتے ہیں۔ اس کی پشت سے خنوخ پیدا ہوا اور خنوخ کے ہاں اندر، اور اندر کے ہاں محاویل، اور محاویل کے ہاں متوشیل، اس کے ہاں لامک۔ اس نے عدا اور صدا دو عورتوں سے شادی کی۔ عدا کے ہاں قبل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ حاصل کیا اور ان میں رہائش پذیر ہوا اور مال کو جمع کیا۔ پھر اس کے ہاں نوبل پیدا ہوا، اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے سب سے پہلے طبلہ سرنگی بنائی۔ صدا نے توبلکین نامی بچہ کو جنم دیا۔ اس نے سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی صنعت ایجاد کی، اور نامی لڑکی بھی اسی صدا کے ہاں پیدا ہوئی۔ اس تورات میں یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا کے پاس گئے تو اس نے ایک لڑکا جنم دیا۔ اس کا نام حضرت حوا نے شیث رکھا، کیونکہ وہ اس حابیل کا متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا، اور شیث کی پشت سے انوش پیدا ہوا۔ اہل کتاب نے لکھا ہے کہ جب شیث کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہے، اور انوش کی پیدائش کے وقت حضرت شیث کی عمر 165 سال تھی۔ اس کے بعد وہ 807 برس زندہ رہے۔ انوش کے علاوہ بھی حضرت شیث کے ہاں لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور انوش کے ہاں کینان پیدا ہوا۔ اس وقت انوش 90 برس کا تھا۔ اس کے بعد 815 برس زندہ رہا، اور اس کے ہاں اور بھی بچے اور بچیاں ہوئیں۔ کینان کے ہاں 70 برس کی عمر میں مہلابیل پیدا ہوا، اور وہ اس کے بعد 840 برس زندہ رہا، اور بہت سے لڑکے اور لڑکیاں اس کے ہاں پیدا ہوئیں۔ مہلائیل کے ہاں یرد نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 65 برس تھی۔ اس کے بعد وہ 830 برس تک زندہ رہا، اور اس کے ہاں بہت سے بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب یرد کے ہاں خنوخ پیدا ہوا تو اس کی عمر 162 سال کی تھی۔ اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہا، اور بہت سے بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ اور خنوخ کی عمر 65 برس کی تھی کہ اس کے ہاں متوشیلخ پیدا ہوا۔ اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہا، اور اس کے ہاں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب متوشیلخ 187 برس کا تھا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوا۔ اس کے بعد وہ 782 برس زندہ رہا، اور اس کے ہاں لڑکے لڑکیاں اور بھی پیدا ہوئیں۔ اور جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح پیدا ہوئے۔ اس کے بعد وہ 595 برس زندہ رہے، اور اس کے ہاں اور بھی بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال کی ہوئی تو ان کے ہاں سام، حام، یافث لڑکے پیدا ہوئے۔ یہ سب کچھ اہل کتاب کی تورات میں صریح طور پر موجود ہے۔ آسمان سے نازل شدہ باتوں کا تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہونا محل نظر ہے۔
بہت سے علماء نے اس پر تنقید کی ہے کہ ظاہر یہی ہے کہ ان میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بعض نے یہ باتیں توضیح و تفصیل کے لیے ذکر کر دی ہیں، اور ان میں بہت سی غلطیاں موجود ہیں جن کو ہم مناسب جگہ پر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں بعض سے ذکر کیا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی پشت سے 20 امیدوں سے 40 افراد کو جنم دیا۔ یہ بات محمد بن اسحاق نے بیان کی ہے اور ان کے نام بھی لکھتے ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ 120 امیدوں سے 240 افراد جنم دیے، اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنم دی۔ پہلا قابیل تھا اور اس کی بہن کلیمہ تھی، اور آخری عبد المغیث اور اس کی بہن ام المغیث تھی۔ اس کے بعد لوگ پھیل گئے اور بہت زیادہ ہو گئے، اور زمین میں ادھر ادھر رہائش پذیر ہو گئے، اور ان کی نسل بڑھتی رہی، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے: اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بکثرت مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت برآری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ تاریخ والوں نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد سے 4 لاکھ نفوس دیکھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتا ہے: وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی ہے یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدائے عز و جل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں۔ خدا کا مرتبہ اس سے بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اس آیت میں پہلے آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بعد میں پوری جنس کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے۔ صرف حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا ذکر مراد نہیں ہے، بلکہ جب ایک شخص کا ذکر ہوا تو اس کی مناسبت سے پوری جنس کا بیان شروع کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199 اور 190 میں فرماتا ہے: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔ اس آیت میں بھی پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے اور بعد میں عام انسانوں کے پیدا کرنے کا تذکرہ ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ شیاطین کو مارنے کی چیزیں عین آسمان کے چراغ تارے نہیں ہیں بلکہ شہاب ثاقب ہیں جو اجرام فلکی ہی سے ہیں۔ تو گویا یہاں بھی شخصیت و عنیت سے جنس کی طرف لوٹنا اور منتقل ہونا ہے، یعنی کوئی شعلہ نما چیزیں ہیں جو ستاروں سے حاصل کی گئی ہیں۔ البتہ ایک حدیث میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب حوا علیہ السلام کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ابلیس اس کا چکر لگاتا اور اس کا بچہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ تو ایک بار ابلیس نے حضرت حوا سے کہا کہ اب جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام عبد الحارث رکھنا تو وہ زندہ رہے گا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو اس نے یہ کام شیطان کے کہنے میں آ کر کیا جو اس نے حضرت حوا علیہ السلام کے ذہن میں ڈالا اور حکم کر کے کہا تھا۔ یہ روایت ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے اپنی اپنی تفاسیر میں
اس آیت مذکورہ کے تحت ذکر کی ہیں اور حاکم نے اپنی مستدرک میں بیان کی ہے، اور ان سب نے یہ روایت عبد الصمد بن عبد الوارث کے واسطہ سے ذکر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت صحیح سند والی ہے، اور بخاری و مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن غریب ہے، ہم اس کو عمر بن ابراہیم کے واسطہ سے جانتے ہیں، اور بعض نے اس کو عبد الصمد نامی راوی سے بیان کیا ہے اور مرفوع ذکر نہیں کیا ہے، اور یہی سبب اس کی کمزوری کا ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے، اور ظاہر ہے کہ صحابی نے یہ بات اسرائیلیات سے لی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ موقوفاً مروی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کعب احبار سے اور ان جیسے لوگوں سے لی گئی ہے، واللہ عالم۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر مذکورہ روایت کے خلاف کی ہے۔ اگر یہ حدیث ان کے پاس حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ثابت ہوتی تو وہ اس کے خلاف تغیر نہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ان سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلائے۔ جب ان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا تو پھر ان کا بچہ کیوں نہیں زندہ رہتا تھا؟ اور ظن یہ ہے بلکہ قطعی اور یقینی بات ہے کہ اس روایت کا مرفوع ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک غلط ہے، اس کا موقوف ہونا ہی درست ہے، واللہ اعلم بالصواب، اور اس کو ہم نے اپنی تفسیر میں مفصل درج کیا ہے۔ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تھے، تو یہ کام ان سے کیسے سرزد ہو سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ تھے، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی، ان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور تمام چیزوں کے نام ان کو سکھائے اور اپنی جنت میں ان کو بسایا۔ پھر ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت درج کی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ انبیاء کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کی ان میں رسول کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 313۔ میں نے عرض خدمت کیا ان میں سے سب سے پہلا کون ہے؟ ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام۔ میں نے عرض کی وہ نبی مرسل ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی، پھر ان کو درست اور ٹھیک ٹھاک بنایا۔ اور طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بواسطہ نافع بن حرمز عطا بن رباح روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ فرشتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ وہ جبرائیل ہیں، اور انبیاء سے افضل حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے، اور مہینوں سے افضل رمضان کا مہینہ ہے، اور راتوں سے افضل شب قدر ہے، اور عورتوں سے افضل مریم بنت عمران ہے۔ اس میں نافع بن حرمز راوی ہے جس کو ابن معین نے کذاب، اور امام احمد، ابو ذریعہ، ابو حاتم، ابن حبان وغیرہ نے اس کو ضعیف کہا ہے، اس لیے یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ جنت میں داڑھی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی ہوگی، سیاح اور ناف تک ہوگی، اور جنت میں آدم علیہ السلام کے سوا کسی کی کنیت نہ ہوگی۔ دنیا میں ابو البشر ہے اور جنت میں ان کی کنیت ابو محمد ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ جنت والوں کو ان کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ یہ روایت تمام سندوں سے ضعیف ہے، واللہ عالم۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر جب آسمان دنیا میں آدم کے پاس سے گزرے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا نیک بیٹے اور صالح نبی کے لیے مرحبا، اور ان کی دائیں جانب بہت سی روحیں تھیں اور بائیں جانب بھی روحیں تھیں۔ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور ہنستے، اور بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ کہا یہ آدم ہیں اور دائیں بائیں ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں اور یہ جنت والے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، اور جب بائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں اور وہ جہنم والے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ ہشام بن حسان نے حسن سے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کی عقل اپنی تمام اولاد کی عقل کے برابر تھی۔ بعض علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو محسوس ہوا کہ ان کو آدھا حسن ملا ہوا ہے۔ بزار مستند کے متعلق کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے حسن سے نصف حسن دیا گیا ہے۔ یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اپنے عزت والے ہاتھ سے اس کی شکل بنائی اور اس میں اپنی روح پھونکی، اس لیے ان کو تمام مخلوق سے خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے یہی روایت پہنچی ہے جو کہ موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ ہمارے لیے مخصوص کر دے، کیونکہ بنی آدم علیہ السلام کے لیے تو نے دنیا بنائی ہے اور وہ اس سے کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس کی نیک اولاد کو میں ان کی طرح نہیں کروں گا، جن کو بنانے کے لیے میں نے کہا کہ ہو جا پس وہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور یہ حدیث بخاری و مسلم میں کئی طرح سے مروی ہے، اور علماء نے اس کی تشریح میں کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ ناظرین، اب ذکر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت۔ ناظرین، شیث کا مطلب اللہ تعالیٰ کا عطیہ، اور یہ نام اس لیے رکھا کہ حضرت حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ حضرت ابوذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کل 104 صحیفے نازل فرمائے، اور ان میں سے 50 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو وصیت کی اور دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی اور ان اوقات کی عبادات سکھائیں، اور ایک بہت بڑے طوفان کے آنے کی پیشگی خبر دی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اولاد آدم کے تمام نسب حضرت شیث علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، کیونکہ آپ کے سوا تمام اولاد آدم ختم ہو چکی تھی۔ واللہ عالم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جمعہ کے دن وفات ہوئی، اور حنوط نامی خوشبو ان کے پاس فرشتے لائے اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا، اور آپ کے بیٹے اور وصی حضرت شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سورج اور چاند 7 دن تک گہنائے رہے اور ان کی روشنی مدھم ہو گئی تھی۔ حضرت ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ میرے بیٹو میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں، تو ان کے بیٹے پھل لینے کے لیے چل پڑے، تو راستہ میں فرشتوں سے ملاقات ہو گئی۔
اور ان کے پاس کفن اور حنوط نامی خوشبو تھی، اور ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ آدم بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلو، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہو چکا۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت حوا علیہ السلام نے پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اوٹ میں ہو گئیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ دور ہو جا میرے سے، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اس لیے میرے اور میرے اللہ کے فرشتوں کے درمیان میں حائل نہ ہو۔ پس فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، ان کو کفن پہنایا اور خوشبو لگائی اور ان کے لیے قبر کھودی اور ان کی لحد بنائی اور ان پر نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ان کو قبر میں داخل کیا اور ان پر مٹی ڈالی۔ پھر کہا، اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب تک اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر 4 تکبیریں پڑھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر 4 تکبیریں پڑھیں۔ پھر حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر 4 تکبیریں پڑھیں، اور یہی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک اور سند کے ساتھ منقول ہے۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور مشہور بات یہ ہے کہ ہند میں جس پہاڑ پر اتارے گئے تھے وہاں ہی مدفون ہیں۔ بعض کے نزدیک مکہ میں جبل ابی قیس کے پاس دفن ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طوفان کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ایک تابوت میں اٹھا لائے اور بیت المقدس میں دفن کیا، اور یہ بات ابن جریر نے نقل کی ہے۔ اور ابن عساکر نے بعض لوگوں سے نقل کیا ہے کہ ان کا سر مسجد ابراہیم کے پاس اور ان کے پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام فوت ہو گئی تھیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ آپ علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع حدیث کے حوالے سے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آپ کی عمر لوح محفوظ میں 1000 سال لکھی گئی تھی، اور تورات میں ہے کہ 930 برس زندہ رہے، اور یہ بات مذکورہ بالا حدیث کی وجہ سے تسلیم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ تورات اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں رہی، اور حدیث کی شکل میں حق ہمارے پاس محفوظ ہے۔ نیز تورات و حدیث کی دونوں باتوں میں جمع و تطبیق ممکن ہے۔ اگر تورات کی بات تغیر و تبدل سے محفوظ تسلیم کر لی جائے تو یوں تحقیق ہوگی کہ تورات والی مدت 930 برس زمین پر آنے کے بعد وہ ٹھہرے، اور قمری لحاظ سے وہ 957 برس بنتے ہیں۔ جنت میں ان کا قیام 43 سال ہے، جسے ہم ابن جریر کے حوالہ سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس طرح یہ مدت کل 1000 سال ہوگی۔ ابن عساکر عطا خراسانی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو مخلوق ان پر 7 دن روتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سب معاملات کی ذمہ داری حضرت شیث علیہ السلام نے سنبھالی۔ وہ حدیث کی نص کے مطابق نبی تھے، اور یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن حبان نے مرفوعاً روایت کی ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، اور شیث علیہ السلام کے بعد
ان کے بیٹے انوش نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی اور آپ نے اپنی وفات کے وقت انوش کو وصیت کی، اور انوش کے بعد ان کے بیٹے کینن اور ان کے بعد ان کے بیٹے مہلا بیل نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی، اور انہی مہلا بیل کے متعلق ایران کے اجمی لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 ولایتوں کے مالک بنے، اور یہی پہلا شخص ہے کہ جس نے درخت کاٹے، بڑے بڑے قلعے اور شہر بنائے۔ اس نے ابلیس اور اس کے لشکروں پر بہت سختی کی اور ان کو زمین کے مختلف ویرانی علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کی طرف مار بھگایا، اور بہت سے سرکش جنوں کو قتل کیا۔ اس کے سر پر ایک بڑا تاج تھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور ان کی بادشاہی 40 سال تک رہی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یرد معاملات کا نگران بنا، اور جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹے خنوخ کو وصیت کی، اور یہی خنوخ مشہور قول کے مطابق ادریس علیہ السلام ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔